نحمده ونصلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت نور محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید جو تھی وہ سبھی رد کر دی اور خود تو پردے میں رہا اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی کیونکہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور یا رسول اللہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں حسن کو نور نبی زہرا کا چین کہتے ہیں اور بچا کر دین خدا کا جو خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں کیونکہ ہر وقت کرو تم ذکر نبی اور ہر وقت علی کی بات کرو یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں پنجتن کے آگے ہاتھ کرو اور توجہ کرنی ہے حسین اور قرآن کے ہیں 4 حرف حسین اور قرآن کے ہیں 4 حرف 2 نقطہ سے خالی ہیں 2 نقطہ دار حرف یہ سمجھ والوں کے لیے بات ہے علمی بات ہے کہ حسین اور قرآن کے ہیں 4 حرف 2 نقطہ سے خالی ہیں 2 نقطہ دار حرف اور آخر میں دونوں لفظوں میں نون ایک ہے حسین اور قرآن کا مضمون ایک ہے یا غوث اعظم بمن بشر سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملہ را رہنما بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت خواجہ قطب کے لال کا ایسا مقام ہے سارا زمانہ گنجے شکر کا غلام ہے منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری
آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری حضرت محمد حسین آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ حق انوار رب العالمین معدنی جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ۔ دلشاد حسین نے دیا سر جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ، دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ۔ محمد حسین اسماء خواجگان چشت، پڑھے جو فجر کو جائے بہشت، قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستان گرامی قدر، یہ اللہ رسول کا پینتن پاک کا 12 امام 14 معصومین خواجگان چشت اولیاء کرام اور مشائخ چشتیہ صابریہ میں سے تاج والی سرکار سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار اور قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار کا یہ خاص کرم ہے کہ آج ہم اس ہستی کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں جس کے لیے رب نے کن کہہ کر پوری کائنات بنائی۔ تو یہ پاکوں کی محفل ہے، پاکوں کا ذکر ہے، تو پاکوں کی محفل میں بیٹھ کر پاک ہو کر بیٹھے بندہ تو دل میں یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالی ان پاکوں کے صدقے میں ہمارے اندر کو بھی پاک کر دے، ان پاکوں کے صدقے میں ہمارے اندر کو بھی پاک کر دے۔ تو توجہ کرنی ہے آپ سب دوستوں نے اس بات کے اوپر۔ تو یہاں پر ہمارے بزرگ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے بزرگ قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار بھی یہاں پر تشریف لاتے رہے، اور ان سے پہلے میرے دادا حضور قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری بھی یہاں پر تشریف لاتے رہے، میرے پردادا حضور، اور ان کے بعد میرے دادا حضور قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری بھی یہاں پر تشریف لاتے رہے۔ تو اسی طرح ہی یہاں پر ذکر کی محفلیں سجاتے رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ہم پاکوں کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں کی زبان مبارک سے سنا چھوٹے ہوتے ہوئے کہ جس جگہ پر بیٹھ کے پاکوں کا ذکر کیا جائے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور جو پاکوں کی محفل میں آیا کرتے ہیں ان کی بگڑیاں بھی سنور جایا کرتی ہیں، کیونکہ پاکوں کا کرم ہے۔ تو یہاں پر بیٹھ کر جب پاکوں کا ذکر کیا جائے گا تو بالیقین یہ پختہ بات ہے
کہ وہ پاک ہستیاں جو ہیں اپنے نام لیواؤں پر کرم ضرور فرمایا کرتی ہیں، کیونکہ وہ پاک ہستیاں ایسی پاک ہستیاں ہیں کہ قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو دوستانی گرامی قدر یہاں پر آج محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو دعا کی غرض سے آئے بیٹھے ہیں، تو میں بلا تاخیر و بلا تمہید، کیونکہ صحت بھی کچھ ناساز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے میں نے اپنے خطبے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کہتے ہیں کہ جب ماضی پر قد آ جائے تو وہ تحقیق کے معنی میں آ جاتا ہے کہ تحقیق اس اللہ نے تمہاری طرف بھیجا، اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اب روشن کتاب تو سمجھ میں آیا کہ روشن کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو نور کیا آیا؟ بہت ساری تفاسیر بہت سے علماء نے لکھی، مختلف مسالک کے علماء نے لکھی۔ کسی نے کہا کہ قرآن سے مراد جو ہے، کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، اور نور سے مراد بھی قرآن ہے۔ لیکن جو نظر والے تھے، جو ذوق والے تھے، احترام والے تھے، جو توجہ والے تھے، انہوں نے جب غور کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نور سے مراد جو ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے، کہ اللہ نے ہماری طرف کیا بھیجا؟ نور۔ تو جب اللہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نور بنا کے بھیجا، تو جس مقام پر وہ نور آیا وہ جگہ نور و نور ہو گئی۔ جو کتاب اس نور پر نازل ہوئی وہ کتاب جو ہے نور و نور ہو گئی۔ جس مہینے میں حضور تشریف لائے وہ مہینہ نور و نور ہو گیا، وہ دن نور و نور ہو گیا۔ تو جو ہستیاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بطن مبارک سے آئیں وہ بھی نور و نور ہو گئی، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور پھر بات جو نور ہو تو اس کی نسل کیا ہوگی کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جو نبی کو نور نہ مانے، صرف کہے کہ نبی ہم جیسے ہی بشر تھے،
آپ بتائیں کہ ان کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا کیا؟ نور۔ اب اس نور میں کئی مسالک میں جو ہے وہ اختلاف ہے، تو ہم نے جب حدیث کو کھول کے دیکھا تو حدیث مبارکہ میں آیا کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کیا تھا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے خواہش کی کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَخَلَقْتُ الْخَلَقَ، میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ کس مخلوق کو تخلیق کیا؟ وہ جو میں نے دوسری حدیث پڑھی اپنے خطبے میں کہا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد تخلیق کر دیا۔ اب اس نور محمد کی پہچان جو ہے وہ کس میں سے ہوئی؟ وہ حدیث قدسی میں سے ہوئی۔ تو قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ امام میں تھا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ یہ جو رات کو محافل سجائی جاتی ہے نا، اندھیرے میں بیٹھ کر، اندھیری رات ہوتی ہے، محفل سجائی جاتی ہے، کس مقصد کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کی ابتدا جو ہے وہ اندھیرے میں سے ہوئی۔ کتاب میرات العاشقین میں کیسے فرماتے ہیں کہ اس کو محبت ہوئی، اس نے نبی کا نور بنایا۔ وہ کیسے بنایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبت کے جذبے، آواز نہیں آئی گئی، ایک کو تھوڑی ڈیلے دیو بچو، محبت کے جذبے نے ذات الہ کو، محبت کے جذبے نے ذات الہ کو جو آ کر ستایا اندھیرے اندھیرے، محبت کے جذبے نے ذات الہ کو جو آ کر ستایا۔ مل کے پڑھیے میرے ساتھ، محبت کے جذبے نے ذات الہ کو، محبت کے جذبے نے ذات الہ کو جو آ کر ستایا اندھیرے اندھیرے، محبت کے جذبے، آواز نہیں آئی بھئی، میرے کے ذرا بولیے، محبت کے جذبے نے ذات الہ کو جو آ کر ستایا۔ اب اندھیرے اندھیرے، وہی کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے کیا کیا؟ تو نور اپنے سے، آواز نہیں آئی بھئی، تو کہا تو نور اپنے سے، نور محمد، تو نور اپنے سے، نور محمد اسی نے بنایا اندھیرے اندھیرے، تو نور اپنے سے، نور محمد اسی نے بنایا اندھیرے اندھیرے۔
جذبے نے ذات الہ کو جو آ کر ستایا. مل کے پڑھیے. اندھیرے اندھیرے محبت کے جذبے. آواز نہیں آئی میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور کائنات میں اصل حقیقت حضرت انسان کی جو ہے وہ کیا ہے، جو کہ صوفیاء کا تصوف کا اصل سبق ہے. قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں اس جسد آدم میں جب روح پھونکوں تو گر پڑنا سجدے میں، تو اس کے اندر، اس جسد خاکی کے اندر، اس بت آدم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا شے داخل کی، کس کو سجدہ کروایا؟ قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کا ہونا ہی اس کے اندر آیا. اس کا ہونا ہی اس کے اندر آیا. وہ کیسے آیا؟ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے پہلے تھا کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ کملی والے کو بنایا. کیسے؟ فرشتوں سے پہلے تھا کس کو بنایا؟ اس بے صورت نے صورت کو کیسے سجایا؟ کیوں؟ اس اللہ رب العزت نے اس صورت محمدی کو کیسے سجایا؟ فرشتوں سے پہلے تھا کس کو بنایا؟ اس بے صورت نے صورت کو کیسے سجایا؟ حکم دے فرشتوں کا. آواز بھی آئے نا. حکم دے فرشتوں کا کس نے جھکایا؟ حکم دے فرشتوں کا کس نے جھکایا؟ وہی چھپ کے آیا اندھیرے اندھیرے. حکم دے فرشتوں کو کس نے جھکایا؟ وہی چھپ کے آیا اندھیرے اندھیرے. تو نور اپنے سے نور محمد اسی نے بنایا. مل کے پڑھیے. تو نور اپنے سے نور محمد اسی نے بنایا. اور توجہ طلب بات ہے، قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب نے یہ کائنات کی حقیقت واضح فرما دی. واضح فرما کے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھی، نہ تارے تھے، نہ روشنی تھی، اس وقت کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہ سورج نہ چاند کی چاندنی تھے. میں آپ کو جو حقیقت بتانے جا رہا ہوں، یہ بتانے جا رہا ہوں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کا مقصد کیا ہے. حضرت انسان کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب نہ سورج نہ چاند کی چاندنی تھی اور نہ تاروں کی افلاک پہ روشنی تھی. نہ سورج نہ چاند کی چاندنی تھی
نہ تاروں کی افلاک پہ روشنی تھی آہد سے احمد. پھر اس نے کیا کیا؟ آہد سے احمد عرش پہ وہ اللہ، آہد سے احمد عرش پہ وہ اللہ بن کے ہے آیا اندھیرے اندھیرے. آہد سے احمد عرش پہ وہ اللہ بن کے ہے آیا. تیرے محبت کے جذبے نے ذات الہ کو جو آ کر ستایا. توجہ ہے بھی سب کی؟ قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے کائنات کی حقیقت جو ہے وہ بتا دی کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ کائنات میں کیسے ہوئی. کہ اللہ رب العزت نے جب ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے اس نے کس کو تخلیق کیا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر وہ نور محمدی سے جو ظاہری طور پر پیدا ہوا، جو اس نور محمدی کا حصہ بنا، وہ بھی کیا بن گیا؟ وہ نور بن گیا. وہ نور جب بی بی فاطمہ الزہرا بی بی خاتون جنت میں آیا تو وہ نور محمدی منتقل ہو کر جب امام حسن حسین میں آیا تو وہ جنت کے سردار بن گئے، جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. اس جیسا کو لاؤ تو صحیح. امام حسین، لوگ کہتے ہیں، میں آج آپ کو حقیقت بات بتاؤں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہماری 3 نسلیں جو ہیں وہ پیچھے گزر گئیں اور چوتھی نسل جو ہے وہ آپ کے سامنے اللہ رسول کا ذکر سنانے کے لیے حاضر ہوئی. تو ہمیں بڑے کئی پرانے لوگ جو ہیں نا وہ ملتے ہیں. آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ کئی موجود ہیں جو ہمیں کہتے ہیں، جو قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مرید تھے نا، انہوں نے کہا نہیں جو پیر محمد حسین شاہ سی نا وہ پیر دلشاد حسین شاہ نہیں بڑھا. اب یہ بات توجہ طلب ہے. وہ کہتے ہیں اب جو قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے مرید ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو پیر دلشاد حسین شاہ تھے وہ آگے پیر ظفر حسین شاہ میں وفات کیا. ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے. حالانکہ آپ لوگوں نے میرے دادا حضور قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کو دیکھا، کئی لوگوں نے دیکھا، ان کی زیارت بھی کی. آپ بتائیں کہ ان میں کسی شے کی کمی تھی؟ ولی کامل اپنے وقت میں، لیکن منفی سوچ والوں نے کہا کہ نہیں جو پیر محمد حسین شاہ سی ہو کہ پیر دلشاد حسین شاہ گل نہیں ہے. اب جس وقت قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب پردہ فرما گئے تو جو ان کے دور کے مرید تھے انہوں نے کہا نہیں جی جو قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب سرنا کے پیر ظفر حسین شاہ جو گل نہیں ہے. اب میں نے آگے یہ بھی سنا وہ کہتے ہیں نہیں جو پیر ظفر حسین شاہ ہے نا پیر دلشاد حسین شاہ ہے وہ پیر کامل حسین شاہ جو گل نہیں ہے. ایسے بھی سنیں. لیکن
میرے سامنے جب یہ بات آئی میں نے کہا کہ مجھے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں۔ جو نئے مریدین تھے نا انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے جی، کیا فضول قسم کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں۔ کہتے کیوں حضور؟ میں نے کہا یہ بات مجھ سے نہیں، یہ 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب امام حسین علی مقام نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں اس رسول کا نواسہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس بی بی کا بیٹا کہ جو تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھی، میں اس مولا علی کا بیٹا کہ جو حیدر کرار ہے، جو اللہ کا شیر ہے، مجھے پہچانو، میں حسن مجتبیٰ کا بھائی، اس حسن کا بھائی کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرے باپ جیسا کوئی باپ نہیں، میری ماں جیسی کوئی ماں نہیں، میرے بھائی جیسا کوئی بھائی نہیں، میری بہن جیسی کوئی بہن نہیں، میرے نانے جیسا کوئی نانا نہیں، نانی جیسی کوئی نانا نہیں، میرے دادے جیسا کوئی دادا نہیں، میری دادی جیسی کوئی دادی نہیں، مجھے پہچانو تو صحیح۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں حیدر دجایا، آواز نہیں آئی ہے۔ امام حسین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں حیدر دجایا، حسن میرا بھائی، میں حیدر دجایا، حسن میرا بھائی، ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول۔ آواز نہیں آئی بھائی، جتنی وڈی میں گل کی انی آواز نہیں آئی۔ کی کہندے نے میں حیدر دجایا، حسن میرا بھائی، میں حیدر دجایا، حسن میرا بھائی، ہم ہیں ہمشیر زینب تے اماں بطول۔ آپ کہندے نے اچھا، کہندے نے اور کی ہے؟ کہندے نے کہ میں اکبر دا بابا۔ نہیں بھائی انج نہیں، یہ تساں انج مار کے گل سن لیں گے پھر فائدہ کوئی نہیں۔ مل کے ذرا وہ آکھو، آواز نہیں آئی، مل کے آکھو میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ میں کہا جی ایک گل 1400 سال پہلے بھی ٹری آئی۔ امام حسین نے فرمایا مینوں پہچانو میں کون ہوں، میں اس رسول دا نواسا جدا تسی کلمہ پڑھ دے ہو، میں نبی دی مسند دا وارث ہوں، مینوں پہچانو میں کون ہوں۔ انہاں کہا نہیں جی رسول اپنی تھان تے سن، تسی اپنی تھان تے، تسی وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ جس حسین کو حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، سبحان اللہ، لا ریب۔ تو عقل والے کہتے ہیں کہ یہ دو ہے، وہ نواسا ہے وہ رسول ہے، یہ نواسا ہے وہ نانا ہے۔ تو عشق والے جو ہیں نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آخ دیاں گل عشق والے کہندے نے ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک دی ہر دم سکھ ہے،
جیڑا ہک نو دو کر جانے او کافر مشرک ہے. جنہاں نے مسند رسول دا وارث سمجھ کے تے اوہی سمجھ کے نواسا سمجھ کے نہیں اوہی اصل حقیقت سمجھ کے تے من کے لبیک کیا او حسینی ہو گئے تے جنہاں نہیں منیا جنہاں فرق جا لیا او یزیدی ہو گئے. جنہاں فرق جا لیا او یزیدی ہو گئے. میں کہ یہ کوئی نمی بات نہیں. فرق جاننا فرق تے میں کہے تے پچھو پیندہ ٹریا آیا. وہ کرن والے امام حسین تے امام حسن سے بھی فرق کرتے سن. کہندے سن نہیں امام حسن وڈے نے انہاں دا درجہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو امام حسن دا روب ہے امام حسین دا روب نہیں. کرن والے تے انج بھی کہندے سی. کرن والے تے انج بھی کہندے سی کہ جدوں مقابلہ امام مولا علی دا سی تو مولا علی تو بعد جدوں امام حسن دی فوج جڑی حملہ آور فوج آئی سامنے تو انہوں نے کہا نہیں اگے جڑا سی نا وہ مولا علی سی وہ گل ہور سی ہن امام حسن یہ گل ہو رہی. یہ گل فرق جان لیا کئیاں نے فرق جانے. تو دوستو گل یہ ہے کہ سب تو پہلے فقیری دے وچ درویشی دے وچ فرق مٹانا یہی پہلا سبق سکھایا. کیوں؟ قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب اپنی کتاب در عرفان دے وچ فرماندے نے کہ عین غین دوہاں دی شکل کو عین غین دوہاں دی شکل کو پر غین تے نقطہ عیان کلا تے جنہ فرق جاتا سویو غرق ہوئے فرق غرق ہونے دی ہے چال بیلی. جنہ فرق جاتا سویو غرق ہوئے فرق غرق ہونے دی ہے چال بیلی. اکثر پرانے بزرگاں کو سنیا وہ فرماندے سن کہ سید دا ایک دن دا بال ہوئے ایک دن دا بال ہوئے وہ بھی امتی دا شائب ہوئے وہ بھی امتی دا شائب ہوئے. تو دوستو بات ایسی ہے سید چاہے جیسا بھی ہوئے اس نو جتھے ملے او دا ادب کریے او دا چوک کے سلام کریے. کیوں؟ اس واسطے کہ او آل نبی اولاد علی. اور جڑا شخص سید دی آواز تے لبیک نہ کہے میری گل یاد رکھنا وہ یزیدی بے شک کی ہوندا ہے یزیدی. ایک میں ونڈ جڑی ہے تواڈے سامنے کرنی سی کھول کے. اصل گل جڑی ہے ہن جتھوں میں گل ٹورن لگا کہ مولا علی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد جو علم و حکمت پھیلانا شروع کیتا. کیوں؟ قصہ خم غدیر دا یاد رکھی انہوں کدے نہ منو وساریا کر ٹل جاندی ہے جعفری ہر مشکل نارا علی دے نام دا ماریا کر. تو مولا علی نے جو حضور علیہ السلام دے کولوں فیض حاصل کیتا جو علم حاصل کیتا آپ نے سیاستی نظام نو بھی سامبیا اور روحانی نظام نو بھی سامبیا. دنیاوی نظام بھی چلایا روحانی نظام بھی چلایا. تو دنیاوی نظام بڑا سونا چلایا تو روحانی نظام بھی بڑا سونا چلایا. مولا علی دی شہادت تو بعد امام حسن دے سامنے جدو گل آئی تو امام حسن نے دیکھیا کہ دنیا دے بھکھے بہت نے. انہوں نے کیا کہ دنیا لے لو سیاست لے لو ریاست لے لو روحانیت جڑی ہے وہ میرے کولا او کھو کوئی نہیں سکتا. ریاست کھولو گے سیاست بھی کھولو گے پر روحانیت کوئی نہیں کھو سکتا. اس روحانیت کا درس آپ نے عام کرنا شروع کیتا. تو دوستان گرامی قدر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہاں پاکاں نو جڑی روحانیت حاصل ہوئی ہے اس ہے کہ
وہ کیڑی شے نوں کہندے نے، کیونکہ اگے سلسلہ روحانیت دا ہی ٹریا، اور روحانیت کیڑی شے ہے۔ ہن میں اپنے اصل موضوع دی طرف واپس آن لگا ہاں کہ روحانیت کیڑی شے ہے۔ اسی سارے انسان بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ انسان ہے۔ میں ایک تانوں سوال پوچھدا ہاں کہ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، انسان بنائے، انہوں دنیا دے وچ اتاریا، کس مقصد واسطے؟ ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر شے دی کوئی نہ کوئی وجہ۔ اگر انسان نو دنیا دے وچ اتاریا تو او دے پیچھے اصل وجہ کی؟ یہ تھوڑی اجازت ہوئی تو میں دساں۔ لوکی کہندے نے کہ جی ان دیہڑی دار ہے، مزدور ہے، سویرے جانے ہیں، کمائی کرنے ہیں، شام نو گھر آ جانے ہیں، بچیاں دے رزق لے کے آنے ہیں، بچیاں نو رزق کھوانے لیا کے، نیانے ہے نے۔ میں کہ یہ تو کم جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو کم جڑا ہے پرندے بھی کرتے ہیں، وہ بھی صبح جاندے نے رزق دی تلاش دے وچ، شام نو رزق لے کے گھر آ جاندے نے، بچیاں نو کھواندے نے۔ آج جی آل اولاد بڑی ہے جی۔ میں کہا جی آل اولاد ہے، بچے نے، تو پھر جانور بھی بچے جمدے نے۔ پھر انسان اور حیوان دے وچ فرق کی ہے؟ بچے انسان بھی جمدے نے، بچے جانور بھی جمدے نے، پرندے بھی جمدے نے، تو پھر دونوں دے وچ فرق کی ہوا؟ رزق وہ بھی تلاش کرتا ہے، انسان بھی رزق حیوان بھی تلاش کرتا ہے، تو پھر دونوں نے فرق کی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان نو دنیا دے وچ کس مقصد واسطے بھیجا؟ میں اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو عرض کراں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے۔ میں آج آپ کو فقیری کا، تصوف کا، درویشی کا، روحانیت کا وہ سبق دینے جا رہا ہوں جو مولا علی نے امام حسن کو سکھایا، جو مولا علی نے امام حسین کو سکھایا۔ وہ روحانیت کا سبق، وہ درویشی کا سبق کہ اصل میں اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، وہ سبق جس کو صوفیاء بیان کرتے ہیں، وہ سبق، وہ شے جس کو ہمارے بزرگوں نے آ کر یہاں پہ ساری ساری راتیں جاگ کر اسی طرح ہی محفلیں سجا کر لوگوں کو سنایا، جنہوں نے اس پہ عمل کیا وہ پا گئے، اور ان کا نام جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ جن کی سر فہرست ہستی جو ہے وہ بابا عبدالحق ڈوگر چشتی صاحب ہیں، جن میں سر فہرست بابا عبدالغفور چشتی صاحب ہی ارائی ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سبق حاصل کیا، اور زندہ مثال اس کی جو ہے وہ خلیفہ فیض احمد ڈوگر چشتی صاحب ہیں، کہ جنہوں نے شیخ سے روحانیت کا سبق حاصل کیا۔ وہ کیا سبق حاصل کیا کہ انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا؟ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے۔ بچپن میں کتابوں میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں اتارا وصل الہی حاصل کرنے کے لیے، عشق الہی حاصل کرنے کے لیے،
کیونکہ العشق نار یحرق ما سوا اللہ، عشق کی آگ جو ایسی ہے، ایسی آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تھوڑی عشق کی آگ جو ہے وہ اللہ کے سوا ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو انسان کو دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا کہ میرا دیدار حاصل کرو، میری پہچان کرو، میرا قرب حاصل کرو، تجھے وصل نصیب ہو جائے، تجھے قرب نصیب ہو جائے، تجھے اللہ کا دیدار عطا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس مقصد کے لیے چلتے ہیں، جو اس مقصد کے لیے چلے، جنہوں نے اس مقصد کو حاصل کیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ کی معرفت جس ہستی نے حاصل کی، لاہور میں آ کر وہ داتا گنج بخشلی حجویری بن گئے۔ اللہ کا قرب جس ہستی نے حاصل کیا، وہ ہستی اجمیر میں جا کر خواجہ معین الدین چشتی بن گئے۔ اللہ کا دیدار جس کو عطا ہوا، وہ پاک پتن میں جا کر بابا فرید بن گئے۔ اللہ کا وصل جس کو نصیب ہوا، وہ لدڑ شریف میں آ کر پیر سید محمد حسین شاہ لدڑ شریف میں آ کر تاج والی سرکار بن گئے، جن کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستانی گرامی قدر، انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا؟ پیسے کمانے کے لیے۔ انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا؟ روزی کمانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے۔ انسان تو دنیا میں اس مقصد کے لیے آیا کہ اس کو اللہ کا قرب عطا ہو جائے، اس کو اسی مقام کی پہچان ہو جائے کہ جہاں سے وہ آیا تھا، جہاں سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ وہ کہاں تھا، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی اللہ نے انسان کو اس مقصد کے لیے کیوں بھیجا؟ اس مقصد کے لیے کیوں بھیجا کہ بھی میری پہچان کرے؟ تو وہ بات جو ہے، وہ جواب جو ہے، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں دے دیا کہ اللہ نے کائنات بنائی، بنا کر کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے خواہش ہوئی، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا چاہتا ہوں۔ تو انسان کو اس مقصد کے لیے بنایا کہ میری پہچان کرے۔ جب اس کو پہچان ہی نہیں ہوگی تو بتائیں کہ کیا اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے؟ بات مشکل ہے، بات میں نے شاید کوئی بندہ کہے کہ عجیب شروع کر دی، لیکن یہ حقیقت ہے جس کی طرف ہم غور نہیں کرتے، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ یقین جانے میں نے آپ کے گاؤں میں ان بزرگوں کا نام لیا ہے جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی، جنہوں نے اللہ کی پہچان کی ہے، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے، جن کو اللہ کا دیدار عطا ہوا ہے۔ ان ہستیوں کا میں نے آپ کے گاؤں میں نام لیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بھی انہوں نے بتایا کیوں نہیں ہمیں، تو اس کی وضاحت بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ جڑے جان دینے وہ بول دینے، جڑے جان دینے وہ بول دے نہیں، تے جڑے بول دینے وہ جان دے نہیں۔ وہ اپنے راز کو کبھی نہیں کھولیں گے، اور جو درویش راز کھول دے یقین جانے پھر وہ دنیا میں نہیں رہتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کی کہ انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا؟ اللہ کی پہچان کے لیے۔ اب سوال یہ تو بات آپ سب نے مان لی نا کہ انسان دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی پہچان کے لیے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے انسان کو بھیجا۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے عطا ہو؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ توجہ ہے سب؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی معرفت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ موٹر سائیکل چلانی سیکھنی ہو تو کس بندے سے سیکھیں گے؟ جس کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہو یا اناڑی سے سیکھیں گے؟ جس کو آتی ہے۔ کھلاڑی بندے سے سیکھیں گے موٹر سائیکل چلانی؟ کبھی اناڑی سے بھی موٹر سائیکل چلانے سیکھیں گے؟ بیبیاں بیٹھی ہیں، بیبیاں نے ہانڈی پکانی سیکھنی ہوئے تو کدے کولوں سیکھن گیا؟ جنہوں ہانڈی پکانی آندی ہے یا کسی اناڑی کولوں سیکھن گیا؟ ہاں جی، جنہوں آندی ہے وہ دے کولوں ہانڈی پکانی سیکھن گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ریاضی کون سا بندہ پڑھا سکتا ہے کہ جس نے پہلے ریاضی پڑھی ہو؟ انگریزی کون سا بندہ سکھا سکتا ہے، کون سا استاد سکھا سکتا ہے کہ جس نے انگریزی پڑھی ہو؟ قرآن کون سکھا سکتا ہے کہ جس نے پہلے قرآن پڑھا ہو؟ تو اللہ کی معرفت اس ہستی سے حاصل ہوگی جس کو اللہ کی کامل معرفت حاصل ہوگی۔ توجہ ہے؟ اللہ تکبیر، اللہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ارشاد مصطفیٰ پیر سید کامل حسین شاہ صاحب۔ اللہ کی معرفت اس ہستی سے حاصل ہوگی جس کو اللہ کی کامل ترین معرفت عطا ہوئی، جس نے اللہ کا مکمل طور پر قرب حاصل کیا ہو، جس کو اللہ کا کامل دیدار عطا ہوا ہو، اور وہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ کا کامل قرب حاصل ہوا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات، جس کو اللہ کا کامل قرب عطا ہوا، جس کو اللہ کی کامل معرفت عطا ہوئی، جو اللہ کے مکمل طور پر قریب ہو گئے، جو فنا فی اللہ ہو گئے، جنہوں نے مکمل طور پر اللہ کا دیدار کیا، اللہ کی پہچان حاصل کی، وہ ہستی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ سمجھ میں آئی تو ضرور بتائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنا عشق مصطفیٰ کے پڑھاتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو بھئی، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ بھئی اللہ کی معرفت مکمل طور پر تجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی معرفت تو اس ہستی کو حاصل ہوئی ہے جس کے لیے رب نے کن کہہ کے پوری کائنات بنائی۔ توجہ ہے بھی سمجھ؟ اللہ کی معرفت تو اس ہستی کو حاصل ہوئی، تو ہمیں مکمل طور پر معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا پہ تو ایک ہی ذات ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک حضور کے قدم مبارک تک رسائی نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے کبھی اللہ نہیں ملتا،
کملی والی ہستی ہی ہے جو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ اب جنہوں نے اللہ کی پہچان کرنی تھی ان کو کس کے در پہ آنا پڑا؟ ان کو کملی والے کے در پہ آنا پڑا۔ جب وہ صحابہ حضور کے در پہ آئے تو انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تو جنہوں نے بندہ جانا وہ بندے میں رہے، وہ عبدہ و رسول تک رہے، اور جنہوں نے جانا کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، انہوں نے اس ہستی میں سے اللہ کی پہچان اس طرح کی، ایسے کی کہ اس ہستی نے پھر مولا علی کے نام سے دنیا میں قدم رکھا۔ اس ہستی نے پہچان کی، اس ہستی نے کہا کہ یا رسول اللہ سبھی پاکیزگی قربان تجھ پہ، سبھی پاکیزگی قربان تجھ پہ، تو بن کے ایسا طاہر آ گیا ہے، اور جو تجھ کو دیکھ لے وہ منہ سے بولے خدا پردے سے باہر آ گیا ہے۔ جو تجھ کو دیکھ لے وہ منہ سے بولے خدا پردے سے باہر آ گیا ہے۔ اور یہی بات جو ہے سمجھ والی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے خواہش ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مکہ شریف میں گیا، کوئی شخص تھا نا، اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ مجھے اللہ کا دیدار عطا ہو جائے، اللہ کا دیدار عطا ہو جائے، تو وہ کعبے میں گیا اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے، کعبے میں گیا اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ جب وہ کعبے میں گیا اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ جا کے اس نے نمازیں بھی پڑھی، تسبیح بھی پڑھی، لیکن اس کو اللہ کا جلوہ نہیں ملا۔ خدا کو دیکھنے کی بڑی جستجو ہے، خدا کو دیکھنے کی بڑی جستجو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ پتا۔ توجہ ہے؟ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ پتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تھک ہار کر کعبے سے واپسی تھی کہ صحرا میں ایک جگہ کہ یکسر کملی والے سے ہوا میرا رابطہ۔ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ پتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تھک ہار کر کعبے سے واپسی تھی کہ صحرا میں ایک جگہ کہ یکسر ایک حسین ہستی سے، کملی والے سے ہوا میرا رابطہ۔ کہنے لگے نبی کہ کہاں جا رہا ہے تو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ کو خدا کی ہے جستجو۔ یہ بات سن کر کملی والے نے پردہ ہٹا دیا، آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا، آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا۔ اور دیکھ کر پھر اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ شکل انسان میں حق جلوہ نما دیکھا ہے۔ آواز نہیں آئی بھائی، کیا کہا؟ شکل انسان میں حق جلوہ نما دیکھا ہے۔ مل کے پڑھیے میرے ساتھ۔ اس نے کیا دیکھا؟ کملی والے نے پردہ ہٹا دیا، آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا۔ دیکھ کر اس نے کیا کہا کہ شکل انسان میں حق جلوہ نما دیکھا ہے۔ آواز نہیں آئی۔
لگتا گل سمجھ نہیں آئی. صحابی نے کیا کہا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلی میں خدا کو پھرتے دیکھا ہے. میں نے مدینے کی گلی میں خدا کو پھرتے دیکھا ہے. اس نے کیا کہا کہ شکل انسان میں حق جلوہ دیکھا ہے. شکل انسان میں حق جلوہ نما دیکھا ہے. کس میں دیکھا ہے؟ کملی اوڑے. یہ اگلا جملہ وضاحت کرے گا. کملی اوڑے ہوئے کعبے. کملی اوڑے ہوئے کعبے میں خدا دیکھا ہے. کملی اوڑے مل کے پڑھیے جو میرے ساتھ کہتے ہیں. کملی اوڑے ہوئے کعبے میں خدا ہے. شکل انسان میں حق جلوہ نما دیکھا ہے. 40 سال مکے دیاں گلیاں دے وچ کالی کملی اوڑھ کے رب پھریا. لوگ تو اللہ 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 کرتے ہیں. ہائے ہائے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا نور. لیکن قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ اپنی اس کتاب در عرفان میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رے راز حقیقت نو جان پیارے. رے راز حقیقت نو جان پیارے اے سارا ہی نور محمدی ہے. اے نہیں کیا کہ نور الہی ہے، اے نہیں کیا کہ نور خداوندی ہے. کی فرمایا کہ رے راز حقیقت نو جان پیارے اے سارا ہی نور کی ہے محمدی ہے. تے جڑا خلق دے اتے کرے جلوے او اصل بھی نور محمدی ہے. وہ کی ہے؟ جڑا خلق دے اتے کرے جلوے او اصل بھی نور ہے. آواز نہیں آئی. نور ہے. رل کوش نل کوش محیط بندا ہور جانو کی نور محمدی ہے. اے گلاں دلشاد عرفان دیاں ہر طرف ہی نور محمدی ہے. ہن کسے بندے دے شاید ذہن چ سوال آ جائے نور محمدی کیویں ہے؟